بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ میرے محترم اور معزز بزرگوں اور دوستوں، آج آپ لوگوں کے سامنے ایک انتہائی اہم اور انتہائی ضروری بات عرض کرنی تھی۔ جیسا کہ آج کل آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرتا ہی جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ علماء اکرام کی توہین، ان کے اکرام اور احترام میں کمی، یہ فرقہ باطلہ کی طرف سے ہوتی رہی ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، انتہائی پریشان کن عالم میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی پڑ رہی ہے کہ کچھ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی، جن کو خود اکرام مسلم سکھایا گیا اور علماء اکرام کا احترام ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی دلجوئی کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا اور ان کا احترام کرنا، ان کا اکرام کرنا ضروری ہے، وہی لوگ اس بات کو چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں اور دوسروں کی بے عزتی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ خاص طور سے وہ لوگ جو حضرت مولانا سعد کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ کے نام پر لوگوں کو، علماء کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک بار کی بات نہیں ہے، یہ بلکہ کئی جگہ ایسا ہوا۔ مہاراشٹر میں دارالعلوم دیوبند کے سفیر کے ساتھ ایسا ہوا، ہریانہ میں ایسا ہوا، اور شہید نگر غازی آباد کے قاری صاحب کے ساتھ ایسا ہوا کہ مولانا سعد پر کوئی اعتراض کی بات آئی اور ان کے ماننے والوں نے ان لوگوں کی پٹائی کی، ان کو سخت سرزنش کی اور گالیاں تک دی، اور انتہائی افسوس کے ساتھ اور انتہائی پریشان کن عالم میں یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی داڑھی کاٹ دو۔ ارے شرم اور غیرت آنی چاہیے۔ یہ بات اگر کوئی غیر مسلم کہہ دیتا تو ہمارے تمام مسلمان روڈوں پر آ جاتے، چکا جام کر دیتے اور میمورینڈم دے دیتے اور حکومتوں کے کام میں دخل اندازی کرتے اور کہتے کہ جی ہماری داڑھی کاٹنے کی بات کرتا ہے۔ لیکن جب یہ داڑھی والے اور مولانا سعد کے حمایت کا دعویٰ کرنے والے جب کسی عالم کو پیٹتے ہیں، مارتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ماں اور بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں، تب کیوں آواز نہیں آتی؟ اور میں خاص طور سے ان علماء سے بھی گزارش کروں گا جو مولانا سعد کے ساتھ دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے، کیوں ان کا بیان نہیں آتا کہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے؟ کیوں مولانا سعد کا آج تک کھلے عام بیان نہیں آیا کہ جو لوگ میرے نام پر اور میرے پہ اعتراض کرنے کے نام پر لوگوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، علماء کی توہین کر رہے ہیں، وہ غلط ہے؟ کیوں آج تک ایسا بیان نہیں آیا؟ اور میں یہ بات صاف طور سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں مولانا سعد تو بڑے آدمی، ان پر اعتراض کیوں کیا جائے؟ ارے مولانا سعد پر اعتراض کرنے کا دروازہ تو خود مولانا صاحب نے کھولا۔ جمہور علماء کے اقوال پر اعتراض انہوں نے کرنا شروع کیا تو امت نے ان پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ وہ جمہور علماء کے قولوں پر، ان کی تفاسیر پر، ان کے معانی پر، ان کے مطالب پر اعتراض نہ کرتے تو ان پر بھی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سعد پر اعتراض ہو رہا ہے تو اعتراض کا دروازہ تو خود انہوں نے کھولا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ارے کیا جمہور علماء میں اتنے بڑے بڑے علماء گزرے وہ مولانا صاحب سے کمزور تھے؟ وہ کم تھے جو مولانا صاحب نے ان کی روایات پر، ان کی تفسیر پر اور ان کے تحقیق پر سوالیہ نشان لگا دیے؟ تو وہ علماء جو خاص طور سے جماعت میں لگے ہوئے وہ بھی خاموش۔ اور مجھے تو علماء سے شکایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں سال لگاؤ، سال لگاؤ، سال لگاؤ، اور سال کے نام پر علماء کا مسجدوں میں ٹکنا مشکل کر دیا اور مدرسوں میں ٹکنا مشکل کر دیا اور ان کو کوئی عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ہمارا 400 سال سے 300 سال سے جو درس نظامی چل رہا ہے یہ سال کے اوپر ٹکا ہوا تھا؟ کیا سال ہی فراغت کی ضامن ہے؟ کیا سال ہی فراغت کی دلیل ہے؟ کیا سال نہیں لگائے گا تو عالم نہیں بنتا؟ کیا بڑے بڑے علماء، محقق، علماء دیوبند اور علماء دیوبند کی اساس رکھنے والے اور تھاٹ آف دیوبند کو پیدا کرنے والے اور پوری دنیا میں تھاٹ آف دیوبند کا سکہ قائم کرنے والے یہ سال لگائے ہوئے تھے؟ ارے سال لگا لو، اچھی بات ہے، لیکن سال نہ لگائے تو کیا وہ عالم نہیں ہے؟ کیا اسے علم نہیں ہے؟ کیا وہ مفسر و محدث نہیں ہے؟ کیا وہ فقیہ نہیں ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن خاموش ہیں، خاموش ہیں۔ اور میں جو لوگ علماء سال لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں وہ لوگ بھی انہی جیسی جہالت والی باتیں کرتے ہیں، انہی جیسی باتیں کرتے ہیں جو گھسی پٹی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔
تو میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ مولانا سعد صاحب قابل احترام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز تو نہیں کہ اگر مولانا سعد کی کسی بات پر کسی کو اعتراض ہو جائے تو اس کو مارا جائے، پیٹا جائے۔ یہ امت کا شیرازہ نہ بکھیریں اور علماء آگے آئیں، اور خاص طور سے وہ لوگ آگے آئیں جو حضرت مولانا سعد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی حمایت میں کام کرتے ہیں، ان کی امارت کے زیر تحت کام کرتے ہیں، اور وہ بیان جاری کریں اور علل اعلان یہ بات کہیں کہ علماء کی تحقیر برداشت نہیں کی جائے گی، علماء کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ علماء کی عزت کو، ان کے اکرام کو، ان کے احترام کو ہمیشہ بحال رکھا جائے اور ان کی شان میں گستاخی کا ارتکاب نہ کیا جائے، ورنہ یاد رکھو جیسے فراق اللہ ہیں وہ علماء سے امت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی جو چوری کرنے میں تھے، جو ڈکیتی میں تھے، جو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث تھے، اور پھر چلہ لگایا، 4 مہینے لگائے، اللہ نے توفیق دی تو وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ علماء کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کیسی ہدایت، اور وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، بار بار اہدنا الصراط المستقیم کا جو ورد کرایا گیا اس کا مطلب یہ تھا اللہ ہمیں صراط ایسی ہدایت عطا فرما جو ایصال الی المطلوب ہے۔ ان لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ نے سواء الطریق ہدایت سے نواز دیا، ایصال الی المطلوب سے بھی نواز دے، لیکن جیسے حالات چل رہے ہیں ان سے تو نہیں لگتا کہ امت کا شیرازہ بن پائے گا، امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے ان باتوں سے۔ تو سبھی لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو لوگ داڑھی کاٹنے کی بات کرتے ہیں، جو لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، وہ کوئی دعوت و تبلیغ کے ساتھی نہیں ہیں۔ وہ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کی شکل میں اور دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کی شکل میں وہ راہزن ہیں، وہ لٹورے ہیں، وہ علماء کی توہین کرنے والے، وہ منافق ہیں۔ ان کے چہروں پر داڑھیاں ہیں اور وہ نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا دل ایمان سے خالی ہے، اخلاص سے خالی ہے، للہیت سے خالی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ لہذا ایسے لوگوں سے بچا جائے اور ان کو سبق سکھانے کی کوشش کی جائے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ علماء کی توہین ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، اور یہ بیان مولانا صاحب کی طرف سے بھی آنا چاہیے اور ان علماء کی طرف سے بھی بڑے پیمانے پر آنا چاہیے جو لوگ ان لوگوں سے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ جن کی عافیت کے لیے، سلامتی کے لیے، عمر میں برکت کے لیے بچہ بچہ ہندوستان کا اور ودیش سے رہنے والا بچہ بچہ مسلمان دعا کرتا ہے، ان کو بھی قابل اعتراض تفسیریں یہ لوگ کرتے ہیں جیسے کہ آڈیو اور ویڈیو چل رہی۔ تو ان لوگوں سے یہ کہا جائے کہ یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی نہیں ہیں، بلکہ یہ راہزن اور لٹیرے ہیں جو امت کے اخلاص للہیت اور امت کے شیرازے کو تقسیم کرنے اور ان کو چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔